السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، تو آج آپ لوگوں کو سنانے والا ہوں محمد رفیق عالم کی تقریر۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور ہمارے چینل پہ اگر نئے ہو تو سبسکرائب کریے، لائک کریے، شیئر کریے۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ درجی بڑا ایماندار رہا ہے، جتنا کپڑا رہا ہے سب کے پیجامہ بنائے دیس۔ آج کل درجی چوروں بہت ہوتے ہیں، کچھ ان کے گھر کے بسترہ دیکھیے اور رجائی بچھونا تو ایک کپڑا کے نہ ملی، تمام پیوندہ لاگ رہا تھا، کہ ہما میں سے چورائیں، کہ ہما میں سے چورائیں۔ سب کو نہیں کہتے، جو کرتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ کہ کوئی کسی کے خلاف بولے تو اس کو سمجھانے کی کوشش کرو، مارو نہ، تب بات تمہارے دل میں بیٹھے گی۔ جیسے کہ حدیث پاک میں ہے، ایک نو مسلم صحابی تھے۔ نو مسلم تو جانتے ہی ہو، نیا نیا اسلام لائے تھے۔ ان کا نام تھا ذوالخویسرہ۔ ایمان لائے، مسجد نبوی میں سرکار کے پاس بیٹھے، بہت سے لوگ بیٹھے تھے، دین کی بات سرکار بتا رہے تھے، سب لوگ سن رہے تھے۔ اسی میں ذوالخویسرہ کو پیشاب لگی، تو وہ کہا جانے کہ مسجد کا ہوتا، نیا نیا ایمان لائے تھے۔ وہ مسجد کے کونے میں گھوم کے شروع کی تھی، پیشاب کرنے لگے۔ تو جو لوگ تھے وہ لوگ ان پر ٹوٹے، بڑھے، ہٹ ہٹ ہٹ۔ تو سرکار نے فرمایا ہاں ہاں اس کو پیشاب کر لینے دو، کر رہا ہے تو پیشاب کر لینے دو، سکون سے کیا۔ اس لیے کہ اگر بھگئی ہو تو بٹن تھورو ہے دبا لی، دباؤ دباؤ بسوا کھاڑ زمین تو چلیں جائی دھارا سے۔ سرکار نے فرمایا ہاں ہاں اس کو پیشاب کر لینے دو۔ اور ہمرے تمرے مسجد میں کوئی پیشاب کہہ دے تو کا مارت مارا دس بھارا تو کہیں ڈارا جی ہم لوگ، لیکن نبی کی سیرت دیکھو۔ سرکار نے فرمایا ہاں ہاں پیشاب کر لینے۔ جب ذوالخویسرہ پیشاب سے فارغ ہو گئے تو سرکار نے ذوالخویسرہ کو بلایا۔ بخاری کی حدیث میں کہ ذوالخویسرہ کو بلا کر ذوالخویسرہ کے سر پہ میرے نبی نے ہاتھ رکھا پیار سے، فرمایا ذوالخویسرہ بے شک یہ مسجد ہے، انما ہی لذکر اللہ، اے ذوالخویسرہ بے شک یہ مسجد اللہ کے ذکر کے لیے ہے، وصلاتی اور نماز کے لیے ہے، وتلاوت القرآن اور قرآن کی تلاوت کی جگہ ہے۔ سرکار نے تین باتیں بتائیں، اے ذوالخویسرہ مسجد ہے، ذکر الہی کی جگہ، نماز کی جگہ، تلاوت قرآن کی جگہ، پیشاب کی جگہ نہیں ہے۔ جو رحمت کا ہاتھ سر پہ رکھ کے میرے نبی نے باتیں کہیں تو ذوالخویسرہ رو پڑے، روئے اور گئے پانی لائے اور پانی بہایا۔ دوسرے دن پھر آئے، رو رہے اور پانی بہا رہے ہیں۔ تیسرے دن پھر آئے، رو رہے ہیں، پانی بہا رہے ہیں، اور رو رو کے کہتے ہیں ہائے افسوس، جو جگہ نماز، تلاوت قرآن، ذکر الہی کی تھی میں نے پیشاب کر دیا۔ اور یہی نہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ جب تک ذوالخویسرہ دنیا میں زندہ رہے، جب تک اللہ نے انہیں زندگی دی، روزانہ آتے تھے اور اس حصے کو دھلا کرتے تھے، روتے رہتے تھے ہائے افسوس جو عبادت کی جگہ تھی میں نے نجاست کر دیا۔ یہ کس چیز کا اثر تھا؟ محبت کی تعلیم کا اثر تھا۔ آج ہم مار کے ڈانٹ کے لوگوں کو اچھی بات بتاتے ہیں، ڈانٹ کر نہ کہو، مار کر نہ کہو، پیار سے کہو تو انشاءاللہ تعالی ہماری تمہاری بات دلوں میں اثر کرے گی۔ دیکھو آج ہم لوگ آئے ہیں ایک عرس میں، قبروں کی زیارت کیا ہے؟ لوگ تو قبر زیارت کرنے والے کو قبر پجا کہتے ہیں، لیکن حدیث پاک میں ہے، حضور فرماتے کنتُ نُہِیتُکُم عن زیارت القبور، اے میرے صحابہ میں تم کو قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا۔ سرکار نے پہلے منع کیا تھا، کیوں؟ لوگ بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے رہتے تھے، تو سرکار نے فرمایا قبر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کر تو لوگ یہی سوچیں گے کہ اسلام سے پہلے بھی بت پرستی تھی، اسلام کے بعد بھی بت پرستی یعنی خدا غیر خدا کی عبادت لوگ سمجھیں گے، تو منع کر دیا کہ نہ جاؤ۔ لیکن جب اسلام پھیل گیا
لوگ جان گئے کہ اسلام کا سب سے اہم مسئلہ ہے کہ عبادت صرف خدا ہی کی ہوگی، غیر خدا کی عبادت نہیں ہوگی، سب سے اہم مسئلہ۔ اسی لیے حضرت معاذ ابن جبل سے سرکار نے فرمایا تھا گورنر بنانے کے بعد کہ لا تشرک باللہ شیئا، لا تشرک باللہ شیئا، اے معاذ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ وَإِن قُتِلْتَ وَإِنْ حُرِّقْتَ، اگرچہ قتل کر دیے جاؤ، جلا دیے جاؤ، قتل ہو جانا، جل جانا، لیکن خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تو جب یہ مسئلہ ظاہر ہو گیا تو سرکار نے فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں تم لوگوں کو قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، لیکن فزوروہا، لیکن تم لوگ قبروں کی زیارت کیا کرو، اب قبروں پہ جایا کرو۔ کیوں؟ فائدہ بھی سرکار فرماتے ہیں لِأَنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اس لیے کہ قبر کی زیارت تم کو موت کو یاد دلاتی رہے گی، قبروں پہ جاؤ گے تو موت یاد آئے گی، اس لیے قبروں کی زیارت بھی ثواب بتایا گیا، لیکن منع کرنے والے اس کو آدھی ہی بات بتاتے ہیں، کہتے ہیں کنت نہیتکم عن زیارت القبور، باتیں بتائی ہیں اور ترجمہ بھی غلط کریں گے کہ سرکار نے فرمایا میں تم کو قبروں کی زیارت سے منع کرتا ہوں۔ بھئی منع کرتا ہوں اور منع کرتا تھا، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں فرق ہے؟ بولو۔ ایک دفعہ ہم کہہ دی حضرت ہم کا بلائے نے کہہ دی کہاں چائے پی لو، تو ہم کہیں حضرت علامہ عبدالوحید صاحب نے چائے پلا دیا ہے، اب ان کے مہینن پڑے رہے ہو چاہے نہ پیا ہو، کہیں تم کہہ رہا ہو ایک دفعہ چائے پلا دیا ہے، تو کیا ہوگا کہ پیا تھا، یہ نہیں کہ پیوں گا نہیں ہمیشہ۔ تو سرکار نے فرمایا تھا میں منع کرتا تھا، لیکن اب قبروں کی زیارت کیا کرو۔ اس لیے لوگوں آج کل اسلام سے دور کرنے کے لیے لوگ حدیثوں کو کترتے ہیں، تھوڑی بیان کریں گے، پوری بات نہیں بیان کریں گے۔ جیسے ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا، بہریز ضلع میں ایک گاؤں ہے شنکرپور چوراہا کے پاس بلوا، بیان کر رہا تھا کہ ایک حاجی قیامت کے دن خود تو جنت میں جائے گا، لیکن 400 لوگوں کی شفاعت کرا کے جنت میں جائے گا۔ ایک اذان دینے والا قیامت کے دن اذان پڑھوائے گا اللہ، وہ اذان دینے والا اذان پڑھے گا تو جتنے لوگ اس کی اذان کی آواز سنیں گے سب کے بارے میں اللہ اس کی شفاعت کو قبول کرے گا اور سب کو بخش دے گا۔ تو ہم نے کہا جب مؤذن شفاعت کرا سکتا، حاجی شفاعت کرا سکتا، تو اللہ کے رسول کیوں نہیں شفاعت کرائیں گے؟ تو ایک صاحب مجمع سے کھڑے ہوئے گئے، کہیں مولانا صاحب کہا شفاعت بکت ہو، قرآن میں تو لکھا ہے منجل لجی اسپو، ہم کا منجل لجی اسپو، کہیں ہاں ہم کا کہا مطلب کہیں کوئی شفاعت نہ کرے۔ تو ہم نے کہا ذرا آگے پڑھو، آگے اور کہا ہے؟ تو کہتے ہیں ہم حافظ تھورو ہیں جو تم کا سنیں۔ ہم نے کہا ہاں، تم کو گمراہ کرنے کے لیے آدھی آیت رٹائی ہی گئی ہے، پوری آیت بتا دیتے تو تم گمراہ نہ ہوتے۔ کہا پوری آیت کیا ہے؟ ہم نے کہا اللہ فرماتا من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو خدا کے نزدیک کسی کی شفاعت کرے، یعنی کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا، الا باذنہ، مگر خدا کی اجازت سے، اللہ جس کو اجازت دے گا وہ شفاعت کرائے گا، تو اللہ جس کو چاہے گا اس کو اجازت دے گا، وہ شفاعت کرائے گا۔ اب اللہ کس کو چاہے گا؟ تو جو اللہ کے بندوں میں سب سے نیک ہوگا اللہ اسی کو تو اجازت دے گا، بولو۔ لیکن یہ لوگ آدھی آیت بتاتے ہیں، آدھی آیت کترتے ہیں۔ اے لوگوں، ایسے بہت سے لوگ، ایک جگہ تقریر ہو رہی تھی کہ نماز پڑھو، نماز کا چھوڑنے والا جہنمی ہے، تو ایک صاحب کھڑے ہوئے گئے، کہا مولانا صاحب بکت ہو، قرآن میں تو لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، تو قرآن میں تو لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، اور تم کہا تو نماز پڑھو۔ تو ہم نے کہا بھیا تھوڑا اور آگے پڑھو، آگے کہا لکھا ہے؟ تو وہ کہ اس کو ہم مولانا حافظ تھورو ہیں؟ ہم کہا ہاں، تم نے اپنے مطلب کے لیے تھوڑا یاد کر لیا۔
پوری آیت پڑھو. اللہ فرماتا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ. کب؟ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، در حالے کہ تم نشہ میں ہو. نشہ میں ہو تو نماز کے کنارے نہ جاؤ. نشیڑین کا دیکھا تو پی لیہن تو کہوں نالم موڑ پھونسے پڑے ہیں، کہوں ٹھلوے میں یہاں موڑ کھسیر دیتے ہیں. بکتے کیا کیا ہیں. قرآن نے فرمایا اگر نشہ کر لیا ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. تو ادھوری بات آج کل لوگ پیش کرتے ہیں. آج کل موبائل کا زمانہ چل گیا، منمانی حدیث لکھیں گے اپنی بات اور اس میں لکھ دیں گے حدیث رسول. اب آدمی پڑھے گا تو گمراہ ہوگا، کہے گا ارے حدیث میں ایسا آیا ہے. بہت سے ایسے ہیں جو اب موبائل میں بھیج دیتے کہ نماز صرف 2 ہی وقت ہے. قرآن میں آیا اقیم الصلاۃ طرفی النہار، نماز پڑھو دن کے 2 کناروں میں. دن کے 2 کنارے ہیں، ان میں نماز پڑھو، صبح اور شام. یہ 5 وقت کہاں سے آئے گا اب بتاؤ. لیکن اور نہیں دیکھتے. لکھا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس. آج موبائل اچھی چیز بھی ہے اور گمراہ کرنے والی بھی چیز ہے. آج موبائل سے لوگوں کا ایمان بہت خراب ہو رہا ہے. اے لوگوں، جب موبائل پر کوئی حدیث سنو یا کوئی پیغام خدا سنو تو اس کو ویسے نہ مانو، بلکہ اپنے مدرسے کے ذمہ دار عالم سے اس کے بارے میں پوچھ لو، اپنے مسجد کے امام سے رابطہ کرو. آج کل دین سے دور کرنے کے لیے دشمن بہت پھر رہے ہیں. بات اپنی کہیں گے، حوالہ رسول اللہ کا دیں. اس لیے آیتوں کو حدیثوں کو کترنے والے بہت ہیں. جب آیت و حدیث کتری جائے گی تو ایمان کہاں رہے گا. جب دنیا کا سامان کترو تو سامان کی حقیقت چلی جائے گی. مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی محدث گزرے ہیں، اشرفیہ میں امتحان لینے جاتے تھے، بہت بڑے عالم گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمت و نور کی بارش نازل فرمائے. 25 کتابیں انہوں نے ایسی لکھی ہیں جن کو آج کل ہم لوگ پڑھ کر کے جو تقریر وقریر سیکھا انہی کی کتاب سے سیکھا ہے. وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، کترنے کے تعلق سے لکھتے ہیں حضرت کہ ایک نواب صاحب تھے، سسرال سے دعوت آئی تو پیجامہ پرانا تھا تو سوچا لاؤ نوا پیجامہ بنوا لیں. تو گئے کپڑا لائے اور کپڑا لا کر درزی کے پاس گئے. درجی بڑا ایماندار رہا ہے، جتنا کپڑا رہا ہے سب کے پیجامہ بنائے دیس. آج کل درجی چوروں بہت ہوتے ہیں کچھ، ان کے گھر کے بسترا دیکھیے اور رجائی بچھونا تو ایک کپڑا کے نہ ملی، تمام پیوندہ لاگ رہا تھا. کبھی امام ایسے چورائن، کبھی امام ایسے چورائن. سب کو نہیں کہتے، جو کرتے ہیں وہی کرتے ہیں. وہ درجی بڑا ایماندار رہا، جتنا پیجامہ کپڑا پہ سب کے پیجامہ بنائے دیس. نواب صاحب پیجامہ لے کے آئے، نہائے وہائے، اس کے بعد پیجامہ پہنی تو پنجا ونجا سب غائب. تو بڑا افسوس ہوا کہ درزی نے پیجامہ بہت لمبا کر دیا. تو لے کے گئے بیوی سے، کہا بیوی تمہارے میکے سے دعوت آئی ہے اور درزی نے پیجامہ لمبا کر دیا، ذرا 4 انگل کاٹ کے سلک دو. تو وہ 65 سال کے کھرائٹ بڑھیا غصائے گئے کہ رکھو پیجامہ، گھر کے کام کری کہ تمہارا پیجامہ دیکھی. لیکن سسرال کی دعوت بڑی اہم ہوتی ہے. تو لے کے گئے پتویہ سے کہے لگے، پتویہ سے گئے تو پتویہ غصہ آئے گئے. 14 صدیق پتویہ کب سنا تھا، وہ غصہ آئے گئے، ہٹو باہر رکھو، کام پڑا ہے کہ تمہارا پیجامہ دیکھی. لیکن سسرال کے تواجک شوق میں یہاں نواب صاحب پیجامہ اٹھائے اور بہن سے کہے لگے تو بہنیوں گرائے گئے. بٹیا سے کہیں بٹیا وہ غصہ آئے گئے کہ رکھو پپا تم کا تو پیجامہ ہی پہری ہے. بیچارے مجبور ہوئی کہ کھونٹی پر پیجامہ ٹانگ دی. شام ہوئی، کھا پی کے سب لوگ لیٹے، سب لوگ سو گئے. تھوڑی دیر بعد بیوی کی آنکھ کھلی تو سوچا ہائے میرے آدمی نے سب کچھ میرے لیے کیا اور تھوڑا کام کہا میں نے نہیں کیا، میرے شوہر کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. تو اٹھی عورتیا کھونٹی سے پیجامہ اٹھائی، 4 انگل کاٹ کے سیکے ٹانگ دی، لیٹ گئے. تھوڑی دیر بعد پتوہیوا جاگی تو وہ سوچے ہمارا ابا ہم کا اتنا مانت ہے، اتی عزت سے شادی کے لائے اور تھوڑا کام کہنا ہم نئے سنیں، ہمارے سسر کا کتنی تکلیف ہوئے. وہ پتوہیوا اٹھی ہو گئی، کھونٹی سے پیجامہ اٹھائیس
اور 4 انگل کاٹ کے سی کے ٹانگ دی، سوئے گئے۔ کچھ رات بڑھے بٹیوا کی آنکھ کھلی تو بٹیوا سوچیس کہ ہاں ہمارا ابا ہم کا اتنا مانا جانا تھا اور تھوڑا کام کہنا ہے ہم نہیں سنا ہمارے ابا کا کتنا ٹھیس لگا ہوئی۔ بٹیوا اٹھی اور کھوٹے سے پیجامہ اٹھائی سو 4 انگل کاٹ کے سی کے ٹانگ دی۔ صبح سے ہوئے سے پہلے بٹیوا آنکھ کھل کے بٹیوا کیر بہنیاں کیر بہنیوں سوچی سائے ہمارے بھائی جان ہم کا اتنا مانا جانا تھا اور تھوڑا کام کہنا ہم نہیں سنا ہمارے بھائی جان کا کتنا دکھ ہوا ہوئے۔ بہنیوں اٹھی اور کھوٹے سے پیجامہ اٹھائیس اور 4 انگل کاٹ کے سی کے ٹانگ دیس۔ صبح جب ہوئی تو نواب صاحب کی بیوی نے کہا جاؤ پیجامہ پہن لو سی دیا ہے۔ نواب صاحب بیچارے پھر خوشی کا ٹھکانہ نہیں، جلدی جلدی نہائیں اور گئے پیجامہ اٹھائیں، جب پہنیں تو پیجامہ کا ہوا نیکر ہوئی گوا۔ تو امام صاحب اپن کھپڑی پیٹے لائے کہیں ہائے اللہ یوں کا ہوئی گوا، پیجامہ کترا گیا تو اس کی حقیقت چلی گئی، بولو، اور آیتیں کتری جائیں گی تو ایمان کہاں رہ جائے گا۔ اس لیے اے لوگو یہ بڑا پرفتن دور ہے، اس لیے اس زمانے میں آپ کو ہوشیاری کی بہت ضرورت ہے۔ گمراہ کرنے والے جگہ جگہ گھوم رہے ہیں، ان کی باتوں میں نہ آنا، اپنے محلے کے امام کو اپنے لیے رہبر سمجھنا، اپنے مدرسے کے مدرس کو اپنے لیے رہنما سمجھنا، وہ تم کو اچھی بات بتائیں گے اور ہر آنے والی بات خدا جانے بہروپیہ نے کہا کہ اللہ والے نے کہا۔ اس لیے اس دور میں ضرورت ہے کہ اللہ والوں سے قریب ہو، بزرگوں کی قبروں پہ آنا جانا رکھو، اس لیے کہ اس سے الحمدللہ ہم کو تم کو آخرت کی یاد آتی رہے گی۔ اور یہ وہ ہیں جو دور رہ کر بھی ہماری تمہاری مدد کرتے ہیں۔ بس زیادہ وقت نہیں ہے۔ حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ بولو دہلی میں ہے، جب غریب نواز نے دہلی بھیجا تھا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو، تو اس وقت وہاں کے بادشاہ تھے سلطان شمس الدین التمش۔ دیکھا حضرت کو زندہ ولی تو مرید ہو گئے سلطان شمس الدین التمش، اور بڑی عقیدت کرتے تھے۔ پوری دلی میں جب شہرت ہوئی کہ بادشاہ وقت نے سر ٹیک دیا تو سب لوگ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو عزت سے دیکھنے لگے، لوگوں کو رہا نہیں گیا۔ حاسدین ہر زمانے میں رہے ہیں اللہ والوں کے۔ لوگوں نے سوچا ارے تو قطب الدین کی بڑی مقبولیت ہوتی جا رہی ہے، بادشاہ بھی مان لیا، اب کیا ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بزرگان دین ایسے وقت میں ہمارا سہارا بنتے ہیں جب دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ اس لیے اللہ والوں سے لو لگاؤ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس درگاہ سے متعلق ہیں یا کسی اللہ والے کی درگاہ سے متعلق ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا فیض ہم سب کو عطا فرمائے اور صاحب سجادہ کی عمر میں اللہ برکتیں عطا فرمائے کہ یہ پروگرام ہمیشہ ہوتا رہے اور ہم لوگ ان کے زیر سایہ رہ کر کے اس درگاہ سے فیض اٹھاتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔